اسی رات میں نے رخت سفر باندھا اور لدھیانہ روانہ ہو گیا۔ صبح مجھے اچانک موجود پا کر پرکاش مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ یار اتنی دیر؟ اس نے بڑی شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ ایک اور دھندا مل گیا تھا۔ میں نے ہنستے ہنستے اسے ساری کہانی سنا دی، کیونکہ کرنل باجوہ اور سورن سنگھ میرے لیے بہترین دوست ثابت ہو سکتے تھے، اور پرکاش کا حوالہ میرے لیے ضروری تھا۔ واہ یار، آج یقین ہو گیا سکھ ہوتے ہی بیوقوف ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ناشتہ میں نے اور پرکاش نے اکٹھے ہی کیا تھا۔ ماتا اور بابو جی تو اداس ہو گئے تھے تمہارے بغیر، اور وہ بھی۔ اس نے شرارتی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ کون؟ میں نے اس سے نظریں ملائے بغیر پوچھا۔ اچھا، جیسے تمہیں تو معلوم ہی نہیں۔ واہ جی واہ، اتنا بڑا کام کر گئے اور ہم سے چوری؟ اس نے گلہ کیا۔ پہلی چوری کی تھی زندگی میں، وہ بھی پکڑی گئی۔ حد تیرے کی، میں نے ہنستے ہنستے کہا۔ ایک اور بات کہوں؟ پرکاش بولا۔ ہوں، میں نے چائے پیالی میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ یہ پونم کا سوبھاگیہ ہوگا، اور مجھے تم اس سلسلے میں ہمدرد پاؤ گے۔ اس کا لہجہ خاصا سنجیدہ تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی پرکاش، میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ دوپہر تک لمبی تان کے سوتا رہا۔ پرکاش نے میری ہدایت کے مطابق مجھے کھانے کے وقت بیدار کر دیا۔ نہا دھو کر میں نے کھانا کھایا۔ پونم کی چھٹی کا وقت ہو چلا تھا۔ میں نے اس کے کالج کا رخ کیا۔ کالج میں عین چھٹی کے وقت پہنچا۔ مجھ جیسے سینکڑوں مشتاقان دید نے پہلے ہی کالج کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ سائیکلوں پر سوار اور پیدل بھارتی مہیلاؤں کی ٹولیاں خیرات حسن بانٹتی، مسکراتی، ایک دوسرے سے اٹکھیلیاں کرتی کالج کے دروازے سے برآمد ہوتی، اور کالج کے باہر پہلے سے انتظار میں کھڑے اپنے پریتم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اپنی راہ لیتی۔ قریباً 10 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد پونم لڑکیوں کے ایک جھرمٹ سے نمودار ہوئی۔ وہ اپنی ساتھیوں میں بلا شبہ ان کی ملکہ دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے وہ اس درخت کے نزدیک پہنچی جس کے نیچے میں سراپا انتظار بنا اس کا منتظر تھا، میں اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ حیرت اور خوشی کے میرے جڑے تاثرات اس کی خوبصورت آنکھوں میں لہرائے۔ نمسکار، اس نے سنبھلتے ہوئے میرے پرنام کے جواب میں ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ یہاں؟ اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ واپس چلا جاؤں؟ میں نے اس کا فکرہ اچک لیا۔ پرماتما نہ کرے، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ آپ اچانک اس طرح چلے آئیں گے؟ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب لفظ اپنا مفہوم کھو دیں اور کہنے کو کچھ باقی نہ رہے تو جذبوں کی خاموش زبان اظہار کا بہترین ذریعہ بن جاتی ہے۔ پونم وہ کچھ مجھے کبھی نہ کہہ پاتی جو اس کی عام خاموش آنکھوں نے چند لمحوں میں مجھ سے کہہ دیا۔ خود میرے جذبات بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ ہم دونوں قدم سے قدم ملائے نزدیکی ریسٹورنٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اس اثناء میں سائیکل سوار اس کی دوستوں نے ہمارے نزدیک سے گزرتے ہوئے ہم پر اچھے خاصے ریمارکس بھی کسے تھے۔ ریسٹورنٹ میں کافی پیتے ہوئے ہم دونوں زیادہ تر خاموش ہی رہے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک دوسرے سے کیا کہیں، کہنے کو رہ ہی کیا گیا تھا۔ پونم سے ملتے ہوئے بھی میں اپنا مشن کبھی نہیں بھولا تھا۔ مجھے علم تھا کہ بھارتی ایئر فورس کے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ان کے مخصوص کلب اور میس ہوتے ہیں۔ بھارتی معاشرے میں خصوصاً میرے ذاتی کردار کی وجہ سے پرکاش یا پونم کے گھر میں کسی کو میرے اور اس کے اکٹھے گھومنے پر کبھی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ مخلوط تعلقات بھارتی سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور ایک ایسے نوجوان سے جو کٹر وشنو ہو، شراب کباب سے نفرت کرے، کسی کی اسپنزی کا میل جول قابل اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ گھر چلیے نا، پونم نے ہوٹل سے نکلتے ہوئے کہا۔ شام کو کچھ کام ہے یہاں، میں نے بہانہ بنا کر اسے ٹال دیا۔ یہ کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اسے بس میں سوار کر کے میں واپس پرکاش کے پاس چلا آیا۔ پرکاش نے اپنے آپ کو کام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس پر دن رات امیر بننے کا خط سوار تھا۔ قدرت نے اسے دھرم ویر کی صورت میں جو غیبی امداد بہم پہنچائی تھی، وہ اس کا حق ادا کر دینا چاہتا تھا۔ اسے میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ وہ پلاسٹک کے کارخانے کا انسٹرکٹر سے مالک بنا تھا تو میرے پیسے کی وجہ سے۔ اب وہ ایک ایک پیسے کی حفاظت کر رہا تھا۔ کاریگروں کے ساتھ وہ خود بھی کام میں جوتا رہتا۔ میری سیلز مین شپ کا وہ قائل تھا، اور خرچ کے تمام اختیارات میں نے اسے سونپ دیے۔ کارخانہ بننے سے اس کی تمام تر سماجی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کام پر صرف کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں اسے زبردستی تفریح کروا دیتا، ورنہ وہ دن رات زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کے چکر میں ہی رہتا تھا۔ واپسی پر میں اسے زبردستی دفتر سے اٹھا کر اپنے ساتھ فلم دکھانے لے گیا۔ 6 بجے کے بعد فلم سے فارغ ہو کر ہم دونوں رائے کوٹ چل دیے۔ پرکاش نے ایسا بااعتماد آدمی تلاش کر لیا تھا جو میری اور اس کی غیر موجودگی میں کاروبار کی نگرانی کرتا رہے۔ میں نے تو اسے یقین دلا دیا تھا کہ میں کسی ذمہ داری کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ میں ٹک کر بیٹھ نہیں سکتا۔ میرے لیے سب سے بہترین منصب سیلز مین شپ ہی ہے۔ دہلی اور بھٹنڈا سے میں اچھا خاصا آرڈر لے آیا تھا۔ برتنوں کی کمیشن میں نے اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔
میری ان باتوں نے اسے میرے اور نزدیک کر دیا۔ اسے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ ضرور پچھلے جنم میں ہم دونوں بھائی تھے۔ گھر پر ماتا اور بابوجی مجھ سے یوں بغلگیر ہو کر ملے جیسے میں واقعی ان کا سپتر تھا اور ایک لمبی جدائی کے بعد ان سے مل رہا تھا۔ بیٹے، مقامی مارکیٹ ہی میں میرے خیال میں تمہارے لیے کافی کام موجود ہے، اتنی مشقت نہ کیا کرو، انہوں نے مجھے کمال ہمدردی سے کہا۔ دیکھیے بابو جی، مارکیٹنگ میرا شعبہ ہے اور میں پرکاش کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ مجھے نالائق سمجھے۔ بس ہم دونوں میں دوڑ لگ گئی ہے، یہ مال بناتا رہے اور میں اس کا نکاس کرتا رہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا یار، تمہاری مرضی، مایا کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کچھ ٹھیک نہیں، وہ بولے۔ بابو جی آپ ٹھہرے کمیونسٹ، میں ابھی بننے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے جواب پر وہ کہہ مار کر ہنس دیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔